السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کا تنقیدی یا بک ریویو کے طور پر لکھا ہوا مضمون ان کی کتاب پس نوشت حصہ چہارم سے پیش کیا جا رہا ہے، جو سفر حیات آٹو بایوگرافی یا خود نوشت سوانح عمری جو لکھی مسعود احمد خان دہلوی صاحب کی سفر حیات، اس کے اوپر ہے۔ اور یہ اردو جرمن کلچرل سوسائٹی والوں نے فرینکفرٹ جرمنی سے 2011 میں شائع کی تھی۔ 500 صفحے کی یہ کتاب، اس پہ ریویو بھی تقریباً 4-5-6 صفحے کا تھا۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے پروگرام میں پیش کر دیا ہے، اب اسی کا بقیہ حصہ پیش کر رہے ہیں، جو ان کی رپورٹنگ کے اسلوب اور انداز کے بارے میں ہے۔ رپورٹنگ کے سلسلے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک تقریر کا ذکر آپ نے فرمایا ہے کہ شاہ جی نے بڑی تحدی سے الزام لگایا کہ ربوہ میں اسلحہ کے انبار موجود ہیں، حکومت تحقیق کر لے، اگر بخاری جھوٹا نکلے تو اسے سر عام پھانسی دے دی جائے۔ صفحہ نمبر 195۔ اگلے روز ہی اسمبلی میں کسی رکن نے سوال کر دیا، جس کا جواب قائد ایوان میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے یوں دیا: جہاں تک حکومت کی معلومات کا تعلق ہے، ربوہ میں نہ تو کسی قسم کا غیر لائسنس یافتہ اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے، اور نہ وہاں آتشیں اسلحہ بنایا یا تیار کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 198۔ یہ ممتاز دولتانہ وہی ممتاز دولتانہ تھے جو جماعت احمدیہ کے خلاف 1953 کی تحریک کے بانی مبانی تھے۔ ان کی زبان فیض ترجمان سے تردید کے باوجود قبلہ شاہ جی ہنستے بستے رہے اور اپنی غلط بیانی پر انہیں کبھی کوئی شرمندگی نہ ہوئی۔ اسی قسم کا واقعہ قدرت نے ایک بار پھر مولانا منظور چنیوٹی کی رسوائی کی صورت میں دکھایا۔ مولوی منظور چنیوٹی کہتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مولانا اسلم قریشی کو مرزا طاہر احمد نے اغوا کروا کے قتل کر دیا ہے۔ اگر ان کی یہ بات جھوٹی ثابت ہو تو انہیں سر عام تختہ دار پر کھینچ دیا جائے۔ اور یہ بات اسمبلی میں کہی گئی اور اسمبلی کے ریکارڈ میں رہتی دنیا تک موجود اور مولانا کی صدق مقالی کی گواہی دیتی رہے گی۔ یہ ہیں جناب آپ کے جو ہے نا سربر آورتا اور آپ کے سر خیل اور آپ کے دنیاوی اور روحانی ڈومین کے رہنما، تو جب چاہیں اور جو مرضی کہہ دیں، اور پھر بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ عطا اللہ شاہ بخاری کو چوک میں گولی مارنے کی ضرورت پڑی، نہ ان کو پھانسی چڑھنے کی ضرورت پیش آئی، وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ ان کو تو شرمندگی بھی نصیب نہ ہوئی، اور یہی حال ان کے بعد پھر ان کے پیروکار مولوی منظور چنیوٹی کا، کہ وہ اسمبلی میں یعنی آن دا ریکارڈ ہے۔ اسلم قریشی زندہ برآمد بھی ہو گیا، اور ٹی وی پر یہ بیان بھی اس نے دیا کہ وہ خود اپنے گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایران چلا گیا تھا، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود مولانا تختہ دار کو چومنے کی سعادت سے محروم رہے۔ ایک صحافی کی خود نوشت میں صحافیوں کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے۔ میم شین کا ذکر ہے، مولانا عبد المجید سالک کا ذکر خیر ہے، چراغ حسن حسرت کا ذکر ہے، مگر ہمیں اس بیان میں ایک کمی نظر آتی ہے۔ حسرت صاحب سے ان کی ملاقات ایک دوست کی وساطت سے کراچی کے فردوس ہوٹل میں ہوئی، جہاں حسرت صاحب مجلس آرا ہوا کرتے تھے۔ حسرت صاحب ہر مخاطب کو مولانا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جو مکالمہ مسعود صاحب نے درج کیا ہے، اس میں کسی کو مولانا کہہ کر پکارنے کا ذکر نہیں۔ صفحہ 241۔ حسرت کسی سے مخاطب ہوں اور اسے مولانا نہ کہیں، این خیال است و محال است و جنوں۔ ہمیں مکالمہ کی صداقت میں کلام نہیں، حسرت صاحب کے مولانا نہ کہنے پر تعجب ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے اس کہنہ مشق صحافی کی رپورٹنگ کا تعلق ہے، اس کی ایک گواہی ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمارے ڈویژن کے کمشنر قاسم رضوی کئی بار ربوہ تشریف لائے اور کالج کی بزم اردو میں تقریریں فرمائیں، باسکٹ بال کے میچ ملاحظہ فرمائے،
پہلی بار بزم اردو کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ وہ بڑے شگفتہ و شیوا بیان مقرر تھے اور کبھی اپنے انفارمیشن افسروں کی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتے تھے۔ بزم اردو کے افتتاح کی رپورٹ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی تو میں نے اس کی ایک نقل کمشنر کے ملاحظہ کے لیے بھیجی۔ کچھ عرصے کے بعد کسی اور اجلاس کے لیے دعوت دینے کو میں انہیں ملا تو فرمانے لگے، میری تقریر کی رپورٹ کس نے مرتب کی تھی؟ میں نے مسعود صاحب کا نام لیا۔ کہنے لگے، جب میں روا آؤں تو مجھے اس رپورٹر سے ضرور ملوانا۔ میں نے آج تک اپنی تقریر کی اتنی جامع و معنی اور زبان و بیان کے اعتبار سے بھرپور رپورٹ کبھی نہیں دیکھی۔ رضوی صاحب روا تشریف لائے تو میں نے کالج کے اسٹاف سے تعارف کے بعد انہیں مسعود احمد خان دہلوی سے ملوایا کہ یہ صاحب ہیں جن سے ملنے کے آپ آرزو مند تھے۔ رضوی صاحب نے نہایت گرم جوشی سے مسعود صاحب سے مصافحہ کیا اور کامیاب رپورٹنگ پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ مسعود صاحب نے خود تو اس بات کا ذکر اپنی خود نوشت میں نہیں کیا کہ خود 27 میں شمار ہوتا، مگر ہم یہ گواہی درج کر رہے ہیں کہ تاریخ میں تو محفوظ ہو جائے۔ احوال الرجال میں قریشی منظور احمد صاحب کا ذکر خیر ہے، صفحہ نمبر 191 اور صفحہ نمبر 239 پر۔ قریشی صاحب بڑے کہنہ مشق اور ماہر ٹائپسٹ تھے۔ نسبت روڈ کے کونے پر ایک چھوٹے سے لکڑی کے کیبن میں اپنی ٹائپ کی مشین لے کر بیٹھتے تھے اور اسی ٹائپ کی حلال روزی سے آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، پھر اسے انگلستان سے MRCP کروایا اور ہارٹ اسپیشلسٹ بنایا، اور پھر وہ بیٹا ایسے وقت میں روا میں خدمت کے لیے آ بیٹھا جب دوسرے MBBS ڈاکٹر بھی وہاں آنے سے کتراتے تھے۔ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر لطیف احمد قریشی ہیں، اللہم متعنا بطول حیاتہ۔ منظور احمد قریشی صاحب کے انتقال پر ہم نے اپنے تعزیتی مضمون میں لکھا تھا کہ قریشی منظور احمد صاحب نے 1953 کے انکوائری کمیشن کی کارروائی ٹائپ کرنے میں دن رات ایک کر کے جماعت کی خدمت کی، مگر ہمارے ایک دوست نے ہماری بات پر اعتبار نہیں کیا کہ تم کہاں اس وقت لاہور میں موجود تھے کہ ایسی باتیں وثوق سے لکھ رہے ہو۔ یہ وہ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کو ان کے وثوق کے بارے میں تانا دے رہے ہیں، ان کے کوئی دوست، کہ آپ یعنی اس وقت تم کہاں لاہور میں موجود تھے جو ایسی باتیں وثوق سے لکھ رہے ہو، حالانکہ ہم جماعت کے دفتروں میں کام کر رہے تھے اور اکثر بعض کاموں کے سلسلہ میں ہمیں 31 ٹیمپل روڈ یعنی شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی میں جانا پڑتا تھا۔ اب ہماری بات کی تصدیق مسعود صاحب کی خود نوشت سے بھی ہو گئی ہے، مگر افسوس کہ ہمارے وہ دوست جنہیں ہماری بات میں کلام تھا اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اخلاص سے کی ہوئی خدمت صدقہ جاریہ کے حکم میں ہوتی ہے جس کا فیض جاری رہتا ہے۔ پھر ڈنمارک کے احمدی نو ہانسن صاحب کا ذکر ہے صفحہ 386 پر۔ ہانسن صاحب اپنی کمپنی کی طرف سے ناگویا جاپان تشریف لائے تو امام عطا المجیب راشد نے، جو اس وقت ٹوکیو میں جماعت احمدیہ کے مشنری تھے، ٹوکیو سے ہمیں حکم دیا کہ ہانسن صاحب اوساکا کی سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ ہانسن صاحب تشریف لائے، ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ ہم نے اپنی یونیورسٹی کے اپنے رفقاء کے علاوہ ڈینش زبان کے شعبہ کے اساتذہ اور وائس چانسلر کو بھی کھانے پر بلا کر ہانسن صاحب سے تعارف کروایا۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ آپ جنوبی ایشیا کے رہنے والے ہیں، ہانسن صاحب پکے ڈینش ہیں، دونوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ ہم دونوں نے کہا احمدیت۔ وائس چانسلر صاحب کو جب میرے رفقائے کار نے ترجمہ کر کے یہ بات بتائی تو وہ بہت حیران ہوئے کہ عقائد کا اشتراک ایسی گہری اخوت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ احمدیت کی اخوت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی اطاعت امام کے ہم عینی گواہ ہیں۔ اس سلسلے میں مسعود بھائی کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ حضرت صاحب نے میاں صاحب کو طلب فرمایا، یعنی مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بلا توقف حاضر ہو گئے، حالانکہ خضاب لگا رہے تھے اور ہاتھوں پر خضاب کے دھبے بھی موجود تھے۔ صفحہ 262۔
مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مولانا 1905 میں قادیان گئے تو کوٹ ان کوٹ مرزا صاحب نے بلایا تو مولوی نور الدین خضاب کی وجہ سے ڈھاٹا باندھے آئے۔ خود نوشت مولانا ابوالکلام آزاد، صفحہ 238۔ امام کا ارشاد سنتے ہی اس پر لبیک کہنا ان بزرگوں کا اسوہ تھا۔ منشی سبحان علی کاتب الفضل کے اخلاص کا ذکر ہے کہ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے رات بھر محنت کر کے ایک ضرورت مند کا مقالہ صاف کر کے لکھ دیا اور اجرت تک نہ لی، صفحہ 257۔ ان کے سارے ہی بیٹے ہمارے شاگرد ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشحال ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کو تو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح کے دورہ کینیڈا کے دوران اپنی نئی اور بڑی قیمتی گاڑی ہمہ وقت خدمت کے لیے پیش کرنے کی توفیق ملی اور وہ گاڑی ہمہ وقت حضرت صاحب کے استعمال میں رہی۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ ایک کمی ہمیں ضرور محسوس ہوئی کہ ہمارے دوست روشن دین تنویر کا ذکر ذرا زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور فیض پایا۔ ان کی شخصیت کو جتنا قریب سے آپ نے دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ دلی والے کی خود نوشت ہو اور کوئی نئی بات کاری کو نہ ملے۔ ہم نے بھوک کے مارے آنتوں کے کل ہو واللہ پڑھنے کا محاورہ تو سنا ہوا تھا، بھوک کے مارے پیٹ کے لخ لخ کرنے، صفحہ نمبر 112 پر کا محاورہ پہلی بار مسعود بھائی کی خود نوشت میں پڑھا ہے۔ یہ خود نوشت اپنی زبان کے چٹخارے کی وجہ سے ہی نہیں، جماعت احمدیہ کی صحافت کی مستند تاریخ کے طور پر بھی یاد رکھی جائے گی۔ یہ جناب اس کا دوسرا حصہ تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اب اگلے کتب نما کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صرف ایک گزارش کرنی ضروری ہے کہ بعض احباب جو باقی پروگرام ہوتے ہیں حالات حاضرہ کے اور دیگر، وہ شاید ان کو ضروری سمجھتے ہوں اور اس کو بس خانہ پوری سمجھتے ہوں، لیکن میں ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ 7 رنگوں کے علاوہ بھی ہے ایک رنگ مگر، وہ ہر ایک آنکھ میں آنے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو 8واں رنگ ہے وہ یا مطالعہ سے آتا ہے، یا صحبت صالحین سے آتا ہے، یا پھر اگر یہ مواقع نہ مل سکے ہوں تو کم از کم جو لوگوں نے بیٹھ کے کچھ مستند ماخذ اور ایک سکہ بند زبان میں لکھ دیا ہے، اس کو سننے سے بھی کچھ نہ کچھ اپ گریڈ انسان کی سماعت کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے بندہ۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ یوں سمجھیں کہ وہ جو دیگر پروگرام ہیں جن میں آپ لب و لہجہ بھی سنتے ہیں، ریبٹلز بھی سنتے ہیں، گفتگو بھی آتی ہے، ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی انشاءاللہ، لیکن اگر وہ بوسٹڈ یا اوپر کی سطح کی چیزیں ہیں، اس کے اگر نیچے پیڈسٹل نہیں ہوگا، پلیٹ فارم نہیں ہوگا، تو آپ ٹھہریں گے کہاں، رکھیں گے کہاں؟ آخر پہ وہی اپنا شعر برسبیل ضرورت اب آئی جائے تو پھر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے پرانے کوئی آج سے 20 سال پہلے ایک غزل میں مقطع تھا یا درمیان میں کہیں بہرحال وہ شعر لکھا تھا کہ سر چھپائے گی بے قراری کہاں، سر چھپائے گی بے قراری کہاں، جب دل بے قرار ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے اس بے قراری کے سر چھپانے کی جگہ کے طور پر ہم کتب نما کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سماعتوں کو روشن کرنے کا ذریعہ بنائے۔ فی امان اللہ، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔